نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت اسلامی نے لڑکی اور لڑکے دونوں بالخصوص لڑکی کے حیا، اخلاق اور معاشرت کا لحاظ و خیال رکھتے ہوئے ولی کے ذریعے نکاح کا نظام رکھا ہے کہ ولی ہی ان کا نکاح کرائے۔ یہی شرعاً، اخلاقاً اور عرفاً پسندیدہ طریقہ ہے۔ اسی میں دینی، دنیاوی، معاشرتی مصالح اور فوائد موجود ہیں۔ سورہ النور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اس آیت میں اولیاء، سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماتحت بغیر نکاح افراد کے نکاح کرائیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ پہلا کام، فرض نماز کا جب وقت آ جائے تو اسی وقت وہ نماز ادا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ جنازہ جب موجود ہو تو پھر دفن میں تاخیر نہ کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا کفء مل جائے، یعنی ہمسر اور ہم پلہ، تو پھر جو ہے نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ لہٰذا اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا اور تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ کوئی مرد اور عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطوں سے یہ کام سر انجام دے۔ اسی میں دین اور دنیا کے بہت سے مصالح ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے بارے میں کہ از خود اپنا نکاح کا معاملہ طے کرے۔ یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواحش کا راستہ کھل جانے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں عورتوں کو از خود اپنا نکاح بغیر ولی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا یہ خود اقدام کرتا ہے تو یہ قابل ملامت فعل ہے، مگر تمام ائمہ کے نزدیک نکاح درست ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی نادانی، ناسمجھی، جذباتی بنا پر اس پسندیدہ طریقہ کار کو ٹھکرا کر گھر سے بھاگ کر گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے تو پھر اس صورت میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح باطل ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عمل قابل ملامت تو ہے مگر نکاح صحیح ہو جائے گا۔ البتہ اگر لڑکی نے یہ نکاح ایسے لڑکے کے ساتھ کیا جو اس کا کفء نہ ہو تو اولاد ہونے سے قبل یا حمل ظاہر ہونے سے قبل لڑکی کے اولیاء کو عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کرانے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر کفء میں نکاح کیا ہے تو پھر لڑکی کے اولیاء کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کفء کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، دیانت، مال، نسب، پیشہ، تعلیم میں لڑکی کے ہم پلہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ واضح رہے کہ اس طرح پسند کی شادی جس میں اولیاء کی رضامندی شامل نہ ہو، عام طور پر وقتی جذبات اس کے محرک بنتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے۔ نتیجتاً ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں
اور علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس خاندانوں اور رشتوں کی جانچ پڑتال کا تجربہ رکھنے والے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے کرائے ہوئے رشتے زیادہ پائیدار ثابت ہوتے ہیں، اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ ہے۔ ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندیدگی عموماً گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہے، اس لیے مسلمان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمے کوئی بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنے بزرگوں پر اعتماد کریں اور ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ شریعت نے لڑکے اور لڑکی کے نکاح کا اختیار والدین کو دے کر انہیں بہت سی نفسیاتی معاشرتی الجھنوں سے بچایا ہے، اس لیے کسی واقعی شرعی مجبوری کے بغیر خاندان کے بڑوں کے موجود ہونے پر لڑکے یا لڑکی کا از خود آگے بڑھنا یہ خدائی نعمت کی ناقدری ہے۔ بے شمار واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کیے گئے یہ نادانی کے فیصلے بعد کی زندگی کو اجیرن کر ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف والدین کو بھی چاہیے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کی رائے کا احترام کرے اور ایسا رویہ ہرگز نہ رکھے کہ اولاد ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے جو سب کے لیے رسوائی کا باعث ہو۔ لہٰذا اسی وجہ سے شریعت نے نکاح کے معاملے میں عاقلہ بالغہ لڑکی کے ولی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کرے، بلکہ اس کے نکاح کے لیے اس سے اجازت اور دلی رضامندی حاصل کرے۔ یاد رکھیے، اگر لڑکی نکاح پر راضی نہ ہو تو ولی کے لیے اس کا زبردستی نکاح کرنا درست نہ ہوگا۔ تاہم اگر والدین کے اصرار پر لڑکی نے زبانی طور پر نکاح کی اجازت دے دی اور ایجاب اور قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔